بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. ناظم with my 12th lecture. آج I am going to give you a surprise. Surprise in the sense that I am going to give you a quiz. آج میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں. میں اکثر ایسی کلاس میں کیا کرتا ہوں جسے میں سرپرائز کوئزز کہتا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ آن ایئر ہم سے کیسے کوئز لینے لگا ہے. دراصل خائف نہ ہو، اس کی اسسمنٹ میں نہیں کروں گا، اس کی اسسمنٹ آپ خود کریں گے. یاد رکھیے، کمیونیکیشن اسکلز میں جب آپ اپنے آپ کو ایز اے اسپیکر دیکھنا چاہیں گے، اچھا اسپیکر دیکھنا چاہیں گے، تو آپ کو ایسے سرپرائزز کے لیے ہمیشہ تیار رہنا پڑے گا. You would never know that you are invited to a meeting. You would never know that you might be asked to come and give your expressions. ایسے موقعوں پہ جب آپ مینٹلی تیار نہیں ہیں، سبجیکٹولی آپ تیار نہیں ہیں، وہاں اگر آپ کو بولنا پڑے تو آپ کیسے بولیں گے؟ تو آج کا کوئز، آج کا ٹیسٹ کچھ ایسا ہی ہے. when you are not prepared, when you are not ready. I would like you to go through this process with me, and maybe in future too, I keep you trying. آج کا کوئز یہ ہے کہ آج آپ کو میں ایک سلائیڈ دکھاؤں گا اور میں پھر چاہوں گا کہ آپ اس سلائیڈ کو دیکھ کر میک اپ یور مائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ واٹ از دیئر آن دی سلائیڈ. سلائیڈ کی طرف دیکھیے. Might get confused. یہ کیا سلائیڈ ہے؟ Is it a piece of modern art? Is it a child who has tried to play with sticks and circles? کیا یہ موزیک کا کوئی پیٹرن ہے؟ یہ perhaps آپ کی پرسپشن کا بھی امتحان ہو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر؟ اور یہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر دیکھنے والا اپنے پرسپشن کے مطابق، اپنے تھاٹس کے مطابق ڈفرینٹ ویوز بنائے گا. یہ بڑی اچھی ایک فگریٹو پکچر ہے جو آپ کو بتائے گی کہ جب آپ آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. You would never realize at times what is that your listener is giving you. ایسی سچویشنز میں جب آپ پڑ جائیں تو you will say this disorder, this confusion, اس کا کوئی پیٹرن نہیں، مگر keep in mind that you are receiving messages. اس کے اندر بھی ایک ہڈن میسج ہے. اب آپ اس سچویشن کو اپنی لائف پہ اپلائی کیجئے. زندگی میں بہت ساری ایسی سچویشنز آئیں گی جہاں آپ کو بہت سی انفارمیشن مل رہی ہو. یو ول کم اکراس کمیونیکیشن اینڈ ڈائلاگ گوئنگ آن بٹوین پیپل ویئر یو ول ناٹ فائنڈ اینی پرپز. یو ول سے انفارمیشن از دیئر but you will fail to understand what is the purpose of the communication. The only reason would then be that the information is staggered. It is not in the shape like you see in this stick figure. ہماری زندگی کے اندر جب انفارمیشن، جب کمیونیکیشن لیک کر رہی ہوگی آرڈر اور شیپ میں، تو پھر یہی سچویشن ہوگی. It will be a purposeless communication. That communication will not be effective. میں نے ابھی تک آپ کو جو کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ کو جو سکھایا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی ہی بہت ساری انفارمیشن اسکیٹرڈ آپ کے ذہن میں. Now is the time we have to put it in a different shape, in a practical shape, so that you could give it a direction, you should give it a form, a format which is effective and which serves the purpose.
آج کا جو لیکچر ہے کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے. گیس کیجئے آج کے میرے اس لیکچر کا ٹاپک کیا ہے. ڈیڈ یو گیٹس رائٹ؟ اسپیچ. آپ نے کمیونیکیشن میں میسج کے بارے میں سیکھا. آپ نے کنٹینٹ کی امپورٹنس تو سیکھی. ابھی تک آپ نے کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہیں سیکھا. آپ نے کنٹیکسچل ایٹریبیوٹس کے بارے میں سیکھا, لیکن یو ہیو ناٹ یٹ اسٹارٹڈ اپلائنگ دوز ٹو دی کنٹینٹ. دیئرفور دی انفارمیشن از اسکیٹرڈ جسٹ لائک دا فرسٹ سلائڈ. میرے آئندہ آنے والے لیکچرس would now give a direction, a shape, a format to all what we have learned so far. Speech is an important final product of what you will ultimately be practicing in your practical life. Speech میں ایک اور important element ہے, وہ ہے اس کے various components. Speech has various components which you have to learn. If you have got a very good content, you have structured it very elegantly, you have formatted it beautifully, but somehow it doesn't fit in to the requirement of the people. If the audience does not understand that format, it would be as bad as the speech is badly written, but it fits in with the requirement of the audience. So, a very important, essential element of the component of speech is, that is, the audience analysis. آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ آڈینس انالیسس کیوں ضروری ہے. آڈینس انالیسس اس لیے ضروری ہے کہ آڈینس بیسیکلی ایگو سینٹرک ہوتی. اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا کہ اسپیکر کچھ بھی کہے, اگر ریسیور نے صحیح پرسپیکٹو میں ریسیو نہیں کیا, اگر اسپیکر نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ لسنر کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے, کس موڈ میں ہے, فالز آن ڈیف ایئر. اور پھر اس کے بلیف سسٹم کی بات کی, کلچر کی بات کی, اس کی ریشل بیک گراؤنڈ کی بات کی, اس کی ایکسپیرئنس کی, تو ریسیور ہر جگہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کی چیزیں ہوں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آڈینس کے بارے میں جانیں, اور رائٹ فرام دا اسٹیج ویئر وی آر پلاننگ ٹو فارمیٹ, جتنی جلدی, جتنی ارلی اسٹیج میں آپ آڈینس کے بارے میں جان لیں گے, اتنی زیادہ آپ کی اسپیچ میں اور کمیونیکیشن میں افیکٹیوٹی آ جائے گی. لہذا میں جو چیز آج کے لیکچر میں فوکس کروں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ ارادہ کریں کہ میں نے کہیں کوئی پریزنٹیشن دینی ہے یا میں نے کوئی اسپیچ کرنی ہے, تو فوراً آڈینس کا خیال ذہن میں لے آئے. If I would like to tell you that put on that image of audience-centered approach, تو آپ اپنے آپ کو آڈینس کے ساتھ الائن کر لیں گے. آپ کے آئیڈیاز, آپ کی ساری اپروچ, آپ کا سارا فوکس آڈینس کے حوالے سے ہوگا. آپ کے اٹیچمنٹ پھر آپ کے تھاٹس کی ڈائریکشن لسنر کے حوالے سے ہوگی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آڈینس سینٹرڈ اپروچ سے آپ آڈینس فرینڈلی ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ اپنے آپ کو ٹیون کر لیتے ہیں لسنر کی مرضی کے مطابق. کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے آپ کی آپ کے لسنر کے ساتھ. آپ لسنر کے ٹریٹس ڈھونڈتے ہیں, آپ اس کی مرضی کی چیزیں اس کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ the listener should listen to you. And
That is the essence of your message. अगर हमें ऑडियंस के मामले में उनके बारे में कुछ ना पता हो तो क्या होगा, हम अपनी मर्जी की चीजें अपनी स्पीच में डाल देंगे which might not be liked or accepted by the listener. आपके लिए जरूरी है कि आप ऑडियंस के बारे में पहले एनालिसिस कर लीजिए. दैट इज वाई आज हम आपको लेकर जाएंगे ऑडियंस एनालिसिस पे. देखिए स्लाइड पर इंग्लिश में एक लफ्ज है एक्रोनिम. एक्रोनिम मीन्स a word where each alphabet in itself composes a word. Here आपने जैसे आप स्लाइड में देखेंगे ऑडियंस AUDIENCE, मैंने हर अल्फाबेट के साथ एक वर्ड बनाया है. तो अगर आप इस वर्ड को गौर से देखें तो आप जान जाएंगे कि ऑडियंस एनालिसिस करने के लिए आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स जो कि इस वर्ड ऑडियंस में छुपे हुए हैं उसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा. अगर आप इसके अंदर कामयाब हो जाएंगे तो यू विल टर्न आउट टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर. माइंड इट, स्टेज फ्राइट क्या है? हम सब एट टाइम्स ऑडियंस के सामने जाते हुए क्यों डरते हैं? इसी वजह से हमें ऑडियंस का पता नहीं होता ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी. अगर हमें यह पता चल जाए कि जहां हमने स्पीच करनी है, जहां हमने लोगों के साथ बात करनी है, वो एनवायरनमेंट क्या है और वहां की ऑडियंस कौन है, क्या सिचुएशन है, तो वी कैन मेंटली प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू align with the audience. This is what is meant by audience analysis. Stage fright तभी आता है जब आपको पता नहीं ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, और आपको अगर पता है ऑडियंस का लेवल क्या है, एजुकेशनल एकेडमिक लेवल, ऑडियंस कहां से आई है, बैकग्राउंड क्या है, क्या चाहती है, ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, This is the audience analysis. This is the crux. अगर आप ये जान जाएंगे और आप इसके ऊपर sufficient labor करके you get the right information, you will be the master. Then you will be able to tailor your speech according to the needs of the audience. Right speech for the right audience. लिहाजा मैं आपको बारी बारी हर वर्ड पे लेके जाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि हर वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है और आपने कितनी डेप्थ में एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन ऑडियंस के बारे में लेनी. पहला लफ्ज ऑडियंस. ए स्टैंड्स फॉर ऑडियंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. जब यू आर लुकिंग फॉर द ऑडियंस, lots of questions should emerge in your mind. But here I'm just taking two questions. Who are the members and how many will be at the event? Let me take the event first. आपने तकरीर कहां करनी? कॉन्फ्रेंस है, क्लासरूम में करनी, कोई मीटिंग है, कितनी बड़ी मीटिंग है, कितने लोग हैं, ये सब आपको जानने के लिए जरूरी है. क्योंकि अगर आपको ऑडियंस के बारे में पता नहीं, ये ओपन ग्राउंड में हो रही है या कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही है, ये पॉलिटिकल मीटिंग है या सोशल मीटिंग है, लोग वहां कौन मेंबर्स हैं उसके, ये आपके लिए जरूरी है. और फिर कितने लोग वहां हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑडियंस, हाउ बिग द क्राउड इज. माइंड इट, वंस यू नो हाउ बिग your audience is, then you have to tailor your speech accordingly. मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि आप कुछ टूल्स भी इस्तेमाल करेंगे. अब तो पावर पॉइंट का जमाना आ गया है, तो लिहाजा अब पावर पॉइंट्स आप एक लिमिटेड ऑडियंस को दिखा सकते हैं. आप स्क्रीन
ایک سے زیادہ آپ کو امپلائی کرنے پڑیں گے. اگر بہت بڑی پبلک گیدرنگ ہے تو پرہیپس یو مائٹ ناٹ بی یوزنگ دا پاور پوائنٹ. تو آپ نے کون سا میڈیم کہاں استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ آڈینس کا سائز آپ کو پتا ہو. آپ آنکھ بند کر کے کہیں چلے جائیں اینڈ یو اسٹارٹ اسپیکنگ، اٹ کوڈ بی اے ڈیزاسٹر. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی حادثہ ہوا. آئی واز آسکڈ ٹو بی این اینکر پرسن in one of the schools. I was invited on phone to come and conduct that very important meeting that it was. It was actually a gathering of the parents and special function, annual function of a school. I did not have time to visit myself and get the whole information I wanted to. So, I just tried to get as much information as they could give me on the phone. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں نے ان لوگوں کو ویلکم کرنا ہے. میں نے کہا پوڈیم ہوگا، ہاں ہوگا. اسٹیج ہوگا، ہوگا. could I be able to see the audience ہوگا، وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا. when I went there and I started making my announcements, suddenly I realized that the lights have gone off. انہوں نے بتیاں بند کر دی and fireworks شروع ہو گیا. I just stopped. میرے پاس ایک لڑکا بھاگا بھاگا، سر آپ کنٹینیو کریں. میں نے کہا بھائی مجھے لوگوں کے نام کاغذ سے پڑھنے ہیں. آئی ایم اے اسٹرینجر ٹو دس گیدرنگ. انہوں نے کہا سر آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ وہاں فائر ورکس بھی سائملٹینیسلی ہوگا. دیٹ از ویئر آئی فیلڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ایگزیکٹلی دا سچویشن ویئر آئی واز سپوز ٹو اسپیک. سو ایونٹ کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا کیا چیز میں نے اپنی پریزنٹیشن میں امپلائی کرنے ہیں، یہ بہت ضروری. فالٹ واز مائن. ریمبر، میری جسٹیفیکیشن کوئی نہیں سنے گا. پیپل ول سے ہی واز اے ڈیزاسٹر اونلی بیکاز آئی فیل ٹو گیٹ دا رائٹ انفارمیشن. سو مائنڈ اٹ. آپ جب بھی کہیں بولنے کے لیے جائیں تو آپ آڈینس کی انالیسس کا خیال ضرور رکھیں. نیکسٹ ورڈ یو stands for understanding. What is their knowledge about the topic? Here, I'm not talking about their academic background. میں جب اپنی تقریر کسی آڈینس کے لیے تیار کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے. میں نے اپنا میسج کتنے ٹائم میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ. اب جب میرے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے تو میرے لیے ضروری ہے یہ بھی جاننا کہ آڈینس کا ایکسپٹینس لیول کتنا ہے. اگر آڈینس کو اس سبجیکٹ، اس ٹاپک کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور اگر میں اس کے اندر کافی ڈیپتھ میں جا کر کوئی ہائر چیزیں اس کے اندر ڈال دوں، بہت انٹریکیسز ٹاپک میں ڈال دوں تو وہ ان کے سر کے اوپر سے نکل جائے گی. اور اگر if the audience is very learned, they know what I'm talking about and my substance is substandard, they'll get bored. اس لیے you understand, it is important کہ آپ جب کہیں بولنے کے لیے جائیں تو پوچھئے کہ آپ نے کس لیول کی تقریر تیار کرنی. آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہے. اس 10 منٹ میں آپ نے ٹاپک کو کور کرنا اینڈ یو لائک ٹو شیئر سم انفارمیشن. ناٹ دیٹ دی آڈینس سے ہمیں تو یہ سب کچھ پتا تھا جو اس نے کہا. لہذا آڈینس کے نالج کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی اسپیچ کو اکارڈنگلی اس لیول پہ ٹیلر کر دیں تاکہ آڈینس فیلز ریسپٹیو, دے انجوائے and they say, well, they learned something from your presentation. Now, very important thing. Look at the graph. Demographics. Demographics میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. سب سے پہلی age is important. آپ 20 سال کے بچوں کو ایڈریس کر رہے ہیں یا 70 سال کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی اسپیچ کے اندر ایسا میٹر ڈال رہے ہیں وچ از ود ریفرنس
to the acceptability of 20 years, 70-year people will not like it. उनके मोटिवेशन और उनके इंटरेस्ट को आपने अपने जहन में रखना है. आप 70 years old ग्रुप को करियर डेवलपमेंट पे बातें करेंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. लेकिन 20 साल के बच्चों को आप करियर डेवलपमेंट पे, डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर, लेटेस्ट अप्रोच इन द इकोनॉमिक मार्केट के बारे में, दे विल बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू. आप फैशन डिजाइनर हैं, आप सीनियर सिटीजन्स को फैशन डिजाइनिंग के ऊपर तो लेक्चर नहीं देंगे. आपकी ऑडियंस और है. एज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपने एज में अकॉर्डिंगली उनके इंटरेस्ट को मलूज़े खातर रखना है. एज में फिर ये भी देखिए, यंग्स हैं, किस एज के ब्रैकेट के हैं, 20 साल से नीचे हैं, एंड दैट विल हेल्प यू फाइंडिंग आउट देयर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट टू. 40 साल के हैं, अपने प्राइम करियर में हैं, मोटिवेशन डिफरेंट है. इसमें फिर एज फैक्टर के साथ साथ जेंडर भी है जो मैं आगे लेकर आऊंगा. लेकिन यहां आप ख्याल रखें, जब आप एज का पता कर रहे हैं तो आपको जेंडर का भी देखना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ट्रीट इट डिफरेंटली. मगर एज के साथ साथ इट विल हेल्प यू फाइंडिंग देयर नीड्स. नीड्स मैंने फिर अलग रखा है, लेकिन दे आर टू सम एक्सटेंट इंटरलिंक्ड. एज में उनकी नीड्स का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन बेसिकली यहां जो आपने चीज अपने जहन में रखना है कि वो किस एज ब्रैकेट में है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं और उनके मोटिवेशंस क्या हैं. डेमोग्राफिक्स में एजुकेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं क्वांटम थियरी पे प्राइमरी बच्चों को एड्रेस नहीं कर सकता. मैं इकोनॉमिक फ्यूचर के ऊपर मैं लॉयर्स को एड्रेस नहीं कर सकता. मैं डॉक्टर्स को फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, और ना ही वो इंटरेस्टेड होंगे. पीएचडी लेवल के लोग हैं, मैट्रिक लेवल के लोग हैं, उनका एकेडमिक लेवल क्या है जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि आपने अगर 20, 25, 15 जितना भी आपको टाइम दिया गया है, उसके अंदर आपने कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो आप उसी लेवल पे लोगों को ट्रांसमिट करेंगे ताकि वो अपने लेवल से ज्यादा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सके. अगर एकेडमिक लेवल लो है, दे विल नॉट लाइक टू लिसन, और परहैप्स दे विल गेट बोर्ड वेरी क्विकली. तो एजुकेशन लेवल का जरूर पता कीजिए वेन एवर यू डू द एनालिसिस कि ये किस लेवल के लोग हैं. ऑक्यूपेशन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहा हूं तो आई हैव टू टॉक देयर लैंग्वेज. आई हैव टू टॉक ऑन अ सब्जेक्ट which pertains to their interest. If I am talking to villagers, वो किसान हैं, उनको मैं कंप्यूटर के बारे में नहीं बताऊंगा, उनको मैं पॉलिटिक्स से बारे में बात नहीं करूंगा. ऑक्यूपेशन का जानना जरूरी. ऑक्यूपेशन विल हेल्प यू अगेन टू फाइंड आउट व्हाट मीट यू हैव टू पुट इन टू योर स्पीच. सब्सटेंटिव चीज क्या है, क्या मेन पॉइंट्स आपकी स्पीच के जो हैं, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, ऑक्यूपेशन के लोग क्या जानना चाहेंगे आप. लिहाजा इफ आई नो दैट आई एम एड्रेसिंग पीपल ऑफ अ सर्टन कैटेगरी, देन आई विल अकॉर्डिंगली टेलर माई स्पीच such that I add to their knowledge, I inform them, and the things which help them in their occupation would be of interest to them. Demographics means talking about the gender. Very essential, very important. When tailing your speech, when designing your speech, must find out what is the composition of the audience. खवातीन ज्यादा हैं या मर्द ज्यादा हैं. आप टोटल खवातीन की ऑडियंस को ऐसी एग्जाम्पल्स कोट नहीं कर सकते
جو کہ گیمز ریلیٹڈ ہوں. آپ ان کو کرکٹ کے بارے میں ایگزامپلس دے رہے ہیں, فٹ بال کے ریفرنسز دے رہے ہیں, دے ول ناٹ بی انٹرسٹڈ. جینڈر نیڈس انہیں کی ہوں گی. آپ خالی میل آڈینس کو کاسمیٹکس کے بارے میں نہیں بتانا چاہیں گے, فیشن کے بارے میں پرہیپس دے مائٹ ناٹ بی انٹرسٹڈ. پھر جینڈر میں یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا آپ کے لیے کہ جینڈر میں جیسے میں نے ایج کا کہا تھا, کس لیول کے جینڈرز ہیں. کیا ٹوٹل کمپوزیشن میں میلز اور فیمیلز کی کمپوزیشن کے ساتھ ساتھ ان کے ایج بریکٹ کیا ہے. تو اس موزیک کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آڈینس کے انالیسس کے اندر یہ آپ کو جاننا چاہیے, یا آپ کو جاننا پڑے گا کہ جینڈر کس ایج بریکٹ سے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کیا ہیں. لہذا آپ جب جینڈر انالیسس کیجیے تو ان باتوں کا بھی خیال رکھیں. میرٹل اسٹیٹس. میرٹل اسٹیٹس کا مطلب کیا آدھے سنگل اور آدھے میرڈ, ان بوتھ جینڈر کیسز میل یا فیمیل میرڈ ہیں کہ نہیں میرڈ. آپ پوچھیں گے اس کی ضرورت کیا ہے. وہ اس لیے کہ اگر تو سارے بیچلرز ہیں, they will not be interested if you are talking about the safety and security of the children. وہ کہیں گے ہمارے تو مطلب کی بات ہی نہیں. But if you are addressing families who have got young children and you are talking to them about the safety and security of their children, then they will be very focused. Okay, haan. Because at that stage, they are interested to know how their lives are going to affect the children. تو میرٹل اسٹیٹس میں آپ یہ جاننے کے لیے کہ کیا ان کے بچے ہیں یا وہ پروفیشنل ہی خواتین ہیں who would never get married and they are pursuing their professional career, اور آپ کیریئر پلاننگ کی بات کر رہے ہیں, you need to know at what age they would like to get married. Now they are single, maybe you are giving them career planning counseling and after 2 years they want to get married and finish up what counseling you. So یہ چیزیں جاننے کے لیے آپ کو پہلے سے انالیسس میں ان چیزوں کی ان پٹ رکھنی چاہیے. ریلیجن. میں نے آپ کو تھرو آؤٹ مائی پاسٹ لیکچرز ایک چیز پہ بہت فوکس کیا, اور وہ ہے بلیف سسٹم پہ, فیتھ پہ. کمیونیکیشن میں آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کے بلیف سسٹم سے نہ کھیلیں. لوگ اپنے بلیف سسٹمز کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے. دے ڈو ناٹ لائک ٹو لسن اینی تھنگ وچ کانٹروڈکٹس دیئر بلیف, دیئر فیتھ. امیجن کیجئے کہ آپ ایک ایسی آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں جس میں میجورٹی ہندوز کی ہے اور بدھسٹ کی ہے, اور اگر آپ ایسی آڈینس کو بائبل سے ریفرنسز دیں, ہاؤ وڈ دے ریسیو اٹ؟ بیکاز اٹس کنٹراڈکٹنگ دیئر بلیف. You do not have to risk talking to them something they may or may not believe in it. But effectivity کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انہی کے belief system, if at all you want to talk about, only give reference according to their belief system. Another example, let's say you are addressing a group of people where there are lots of foreigners sitting, اور آپ ان کو ایڈریس ایسے کریں, ان فارنرز کو ایسے ٹریٹ کریں ایز ایف دے آر آل کرسچنس. رانگ. ہاؤ ڈو یو نو دیٹ آل دا فارنرز آر کرسچنس؟ دیٹ میسج ول ناٹ بی ریسیوڈ. لہذا یہ ضروری ہے کہ جب آپ انالیسس کریں, فائنڈ آؤٹ کہ ان کا بلیف سسٹم کیا ہے, ان کا ریلیجن کیا ہے. Another aspect of demographic analysis is racial, cultural,
ethnic background. میں نے آپ کو I'll keep on taking you back to my previous lectures. ایک تو ریویژن بھی ہوتی جائے گی اور دوسرا یہ it'll fresh up your memory. I would much rather like کہ آپ میرے ہر لیکچر سے پہلے آپ نے جو نوٹس بنائے ہوئے ہیں اور پیچھے جو میں چیزیں آپ کو بتایا ہوں ان کو بار بار ریوائز کر کے آئیں, کیونکہ اٹ از ریئلی گوئنگ ٹو ہیلپ یو اے لاٹ. دیکھیے ابھی پھر وہی ریفرنس آ گیا جو کہ میں پاسٹ میں کہہ چکا ہوں. میں نے پاسٹ میں کلچر کی بہت بات کی, میں نے ایتھنیسٹی کی بات کی, میں نے ریشل ڈسکریمنیشن کی بات کی. اگر آپ اپنی اسپیچ میں کوئی ایسی بات کریں گے جس سے ریشل ڈفرینسز کو ہوا ملے گی تو یو ول ناٹ بی ایڈنگ ویلو ٹو یور اسپیچ, رادر دین آپ اینٹیگنائز لوگوں کو کریں گے. تو آپ کو اسپیچ ڈلیور کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان لوگوں کے کسٹمز کیا ہیں, ٹریڈیشنز کیا ہیں. ریشل ڈسکریمنیشن تو بہت بات کی بات ہے. اگر آپ ان کے ٹریڈیشنز اور کسٹمز کو کہیں چیلنج کر دیں گے تو وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. Some people are very sensitive. And you as a speaker have to keep in mind that you respect their tradition, that you respect their beliefs, you respect their value system. آپ کلچرز کا خیال رکھیں, آپ ریشل نائسٹیز کا خیال رکھیں, اور اپنی اسپیچ اور پریزنٹیشن میں کوئی ایسی چیز نہ کریں which may inflate the feelings of the people. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو وی کین ریئلی ہیلپ کریٹنگ این انوائرمنٹ جس میں بردرہڈ زیادہ ہو, فرینڈلینس زیادہ ہو. ون آف دا پرابلمس ان دا ورلڈ ٹوڈے از اسی بات کا ہے کہ ہم ریشل ڈفرینسز کو ابھارتے ہیں, ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, وانٹنگلی اور انوانٹنگلی. پرہیپس ہم آڈینس انالیسز نہیں کرتے اور انجانے میں ہم سے ایسی باتیں ہو جاتی. بٹ اٹ از امپورٹنٹ, آئی ول آسک یو دیٹ ایون اف یو ٹاک ٹو اے پرسن انٹرپرسنلی بھی آپ کبھی بات کریں, ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. اٹ از بیٹر ٹو کیپ کوائٹ, اٹ از بیٹر اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یور امپریشن, بٹ ڈونٹ ایور ٹچ اپون سچ ڈیلیکیٹ تھنگس which might antagonize your listener. ڈیموگرافکس میں گروپ ممبرشپ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ میں ایک ڈاکٹرز کی ایسوسیشن کو ایڈریس کر رہا ہوں, میں انجینئرز کاؤنسل کو ایڈریس کر رہا ہوں, تو میں اپنی اسپیچ میں, اپنی پریزنٹیشن میں وہ چیزیں ڈالوں گا جو ان کے پروفیشن سے قریب تر ہوں گی. دے وڈ لائک ٹو لسن فرام می وچ ایڈس ویلو ٹو دیئر پروفیشن. ڈاکٹرز کی ایسوسیشن کو ایڈریس کرتے وقت میں ان کے ویلفیئر کے بارے میں یا ان کی فیلڈ کے بارے میں اگر کوئی چیز دوں گا, دے لسن ٹو می. آن دی ادر ہینڈ, if I am not aware of their membership and if I make some remarks which are offensive to their community, I will not be received very gladly. یہی چیز applicable ہے for our political discourses. جب ہم political deliveries کرتے ہیں, جب ہم political speeches کرتے ہیں اور ہماری آڈینس میں ایک سے زیادہ لوگ ڈفرنٹ پارٹی سے, ایسوسیشن سے آتے ہیں, تو وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ وی ڈو ناٹ انجر دیئر فیلنگس. وہ کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی ممبرشپ ایفیلیشن ویدر ریلیجیس اور پولیٹیکل اور ایون سوشل, ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بیکاز اگر ہم گروپ ممبرشپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم سے ہو سکتا ہے انجانے میں کوئی ایسے سلپس ہو جائیں جس سے we might injure their feelings. So group membership is important. People tend to live in groups for security reasons, for safety reasons. لہذا وہ اپنی ان چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں, اپنی کمراڈری کو,
اپنی فیملی ٹائز کو، ان کے بارے میں وہ نہیں سننا چاہتے. لائک وائز اٹ کوڈ بی ریلیجس، اٹ کوڈ بی پولیٹیکل. ہماری افیلیشنز اتنی ڈیپ سیٹڈ ہوتی ہیں. وی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو کرٹیسائز دیٹ. ایز اے اسپیکر، ایز این افیکٹو اسپیکر، یو نیڈ ناٹ واک ان ٹو ٹیریٹری وچ از رسکی. ٹھیک ہے نا؟ لہذا آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. ہابیز اینڈ انٹرسٹ. If you are a charming speaker, if you like to involve the audience, you will tend to know کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، تاکہ آپ وہی لینگویج استعمال کریں. ان کی ہابیز کیا ہیں، اسی بارے میں آپ بات کریں. اگر اپنی اسپیچ میں ان کے ریفرنسز دیں گے، پیپل ول بی گلیڈ ٹو لسن ٹو یو. امیجن کیجئے کہ میں ایک ایسی آڈینس کو ایڈریس کر رہا ہوں جو کہ کرکٹ کے بہت شائق ہیں، کرکٹ بہت پسند کرتے ہیں، اور میں کسی کے بارے میں بات کرتے کرتے میں کہوں گا بھائی اس نے تو کمال کا چھکا مارا. اب یہ چھکا مارنا، دس از ناٹ ان ٹو دی پلے گراؤنڈ، بٹ آئی ایم یوزنگ اٹ ڈفرینٹلی. اس نے مجھ سے ایسی بات کی، اٹ واز جسٹ لائک اے گوگلی اینڈ آئی واز کمپلیٹلی بولڈ. اب میری یہ لینگویج وہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جو کہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں. پرہیپس دے ول لاف، دے ول انجوائے اٹ. اور میں نے ان کے انٹرسٹ کو جان کر ان کی مرضی کی بات کی. یہ ہے خوبصورتی کمیونیکیشن کی. اگر آپ کسی کے ساتھ ریپو رکھنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ فرینڈشپ کا برج بنانا چاہتے ہیں، تو معلوم کریں اس شخص کے انٹرسٹ کیا ہے. کیا وہ گولف کا پلیئر ہے؟ کیا اس کو ریڈنگ ہیبٹ ہے؟ کوئی شخص لوز ٹو ریڈ بکس اینڈ آئی وانٹ ٹو بی فرینڈلی ود دیٹ پرسن. اف آئی گیٹ این اپرچونٹی ٹو سٹ ود ہم، آئی ول سے ہیو یو ریڈ دا لیٹسٹ بک آن بائی سچ آتھر؟ وہ کہے گا کون سی؟ نہیں میں نے تو، آپ نے پڑھی؟ And that's how the communication starts. Likewise, in an audience, if I know that the majority of the people are those who are writers, تو میں references اچھے writers کا دوں گا، مجھے سنیں گے. تو یہ ایک اور بھی بہت چیز ہے جو کہ آپ کو facilitate کرے گی کہ آپ لوگوں کے بارے میں، ان کے انٹرسٹ کے بارے میں، ان کی ہابیز کے بارے میں جانیں اور اس کو یوٹیلائز کریں، تاکہ پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ یور میسج. پیپل وڈ لو ٹو ہیئر مور اباؤٹ یو. اس طرح سے آپ جو شروع میں نے بات کی، یو ول الائن یور سیلف، یو ول کنیکٹ یور سیلف ود یور آڈینس. نیکسٹ، آئی اسٹینڈس فار انٹرسٹ. ہو آسک دیم ٹو بی دیئر؟ وائی ول دے بی ایٹ دا ایونٹ؟ کیا ان کو ٹرکوں میں بھر کے لایا گیا ہے یا وہ خود آئے؟ موٹیویشن کیا ہے؟ اگر تو وہ والنٹرلی آئے ہیں تو وہ میری بات سنیں گے، اور اگر ان کو صرف کراؤڈ اکٹھا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ جہاں آپ اسپیچ کر رہے ہیں وہاں آڈینس کا انٹرسٹ کیا ہے، آڈینس کیا سننا چاہتی ہے. آڈینس خود آئی ہے، آڈینس آپ سے اس مسئلے پہ آپ کے امپریشنز لینا چاہتی ہے جس میں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اگر میں زبردستی لوگوں کو لے آیا ہوں، نو، اٹ ول کریٹ بورڈم. وہ آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا اور آپ کا آڈینس کو انوالو رکھنا بھی مشکل ہوگا. لہذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آڈینس کے انٹرسٹ کا خیال رکھیں. انٹرسٹ میں نیڈز آ جاتی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن بیسیکلی یہ ہے وہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں. آپ اگر یہ جان جائیں کہ آڈینس لیٹس سے ماؤنٹینئرنگ میں انٹرسٹڈ ہے، تو لہذا آپ اس بارے میں بات کریں. اگر آپ ان کو ڈیپ سی ڈائیونگ کے بارے میں بات کریں گے، they won't listen to you. ایک تو انٹرسٹ وہ ہوا.
اور دوسری بات یہ کہ آڈینس خود چل کر آئے ہیں یا ان کو لایا گیا ہے, وہ زبردستی بیٹھے ہیں یا انٹرسٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ چیز ڈٹرمن کرے گی کہ وہ آپ کے میسج کو کیسے ریسیو کر رہے ہیں. ای اسٹینڈس فار انوائرمنٹ. فارمل انفارمل سیٹنگ ہے, سیٹنگ کیسی ہے, ٹیمپریچر کیسا ہے, ڈسٹریکشن ہے کہ نہیں. آج جس جگہ سے میں آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں, اگر یہاں کا انٹرنل ٹیمپریچر فرینڈلی نہ ہو, یہاں اے سیز نہ لگے ہوں اور میرا پسینے سے برا حال ہو رہا ہو, تو میں آپ کے ساتھ ایسے کمیونیکیٹ کبھی نہ کروں. آئی ایم فائنڈنگ اے ویری کنڈیوسو انوائرمنٹ, آئی ایم فائنڈنگ اے ویری فرینڈلی انوائرمنٹ, لہذا دیٹس وائی آئی ایم انٹریکٹنگ وتھ یو. میرا ٹوٹل فوکس آپ ہیں, کیونکہ ایکسٹرنل نوائز کوئی نہیں, ایکسٹرنل ڈسٹربنس کوئی نہیں. مجھے پتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں, کس کو ایڈریس کر رہا ہوں. آپ کے لیے جب آپ کہیں اسپیچ کے لیے جائیں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کتنی اسپیس مل رہی ہے جہاں آپ نے کھڑے ہو کر ڈلیوری کر رہی. اگر مجھے پتا ہو کہ آئی ہیو ٹو اسٹینڈ ان اے ویری کنجسٹڈ انوائرمنٹ جہاں میرے اوپر آڈینس چڑھی ہوئی ہے, آئی ول ناٹ فیل کمفرٹیبل, آئی ول ناٹ فیل سیکیور, آئی ول بی تھریٹنڈ. میں کیا ایلیویٹڈ لیول پہ کھڑا ہو کے اسپیچ کر رہا ہوں اور آڈینس کو دیکھ رہا ہوں؟ کیا ان کے ساتھ میں آئی کانٹیکٹ کر سکتا ہوں؟ سٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے, لوگ کیسے بیٹھے ہیں, لوگ راؤنڈ ٹیبلز پہ ہیں, تھیٹر اسٹائل ہے, کون سا اسٹائل؟ ڈسٹریکشن تو نہیں. جس کمرے میں میں بات کر رہا ہوں کیا وہاں کوئی بہت خوبصورت تصویر تو نہیں لگی ہوئی کہ لوگ مجھ سے ڈسٹریکٹ ہو کے تصویر کی طرف دیکھنا شروع کر دیں؟ اگر ایسی بات ہو تو میں سب سے پہلے ان کو کہوں گا اس تصویر کو ہٹا لیں. آئی وانٹ اے کمپلیٹ فوکس اٹینشن آف مائی آڈینس. کیا جس ہال کے اندر میں تقریر کر رہا ہوں, جس کمرے کے میں اندر تقریر کر رہا ہوں, کیا اس کمرے کی دیوار میں کوئی ایسی کھڑکی تو نہیں کہ باہر سے آنے جانے والے لوگ نظر آ سکیں؟ ڈسٹریکشن, یہ ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. مائنڈ اٹ, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ہم اکثر ان چیزوں کو دھیان نہیں دیتے. اینڈ دیٹس وائی ایٹ ٹائمز وی ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ٹوٹل فیاسکو. میرے ساتھ خود ہوا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں وہاں چلا گیا اینڈ آئی forgot ٹو فائنڈ آؤٹ whether during my delivery لائٹ رہے گی یا چلی جائے گی. It was in fact a fiasco for me. میرے لیے it was a failure because I failed to find out کہ پوڈیم کے اوپر, پوڈیم کے اندر لائٹ رہے گی کہ نہیں. اکثر اوقات جب بھی میں کبھی کہیں اسپیچ ڈلیور کرنے جاتا ہوں تو میں ان سے ایک بات ضرور پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے پوڈیم ملے گا کہ نہیں, یا جیسے میں اس وقت کھڑے ہو کر اسپیچ کر رہا ہوں, کیا ایسی سچویشن میں مجھے اسپیچ کرنی پڑے گی؟ وڈ آئی بی ایکسپوزنگ مائی سیلف کمپلیٹلی, یا میں پوڈیم کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے صرف اتنا سا میرا چہرہ نظر آ رہا ہے, میں بات کر رہا ہوں. دیز آر امپورٹنٹ تھنگس. آپ کبھی پوڈیم کے پیچھے کھڑے ہو کے تقریر کرنے کی کوشش کریں اور پھر ذرا نکل کے باہر آئیں, آپ دیکھیں گے ایٹ ٹائمز آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی, لیکن انیشیل اسٹیج کے اندر یو لائک ٹو ہیو سم تھنگ ان فرنٹ آف یو تاکہ آپ سیٹل ڈاؤن ہو, اور پھر اپنے آپ کو ایز یو بلڈ اپ یور کانفیڈینس اینڈ یو ڈیولپ اے ریپو ود دی آڈینس, پھر دیز آر دا ٹیکنیکس میں سکھاؤں گا انشاءاللہ. آپ کو موقع ملے گا تو وی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اے سچویشن ویئر دیز تھنگز آر ناٹ دیئر, بٹ دیز آر دا تھنگس وچ یو نیڈ ٹو نو, کیونکہ یہ چیزیں انوائرمنٹ میں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. این اسٹینڈس فار نیڈس. لسنرز نیڈس کیا ہیں, اسپیکرز نیڈس کیا ہیں, آرگنائزیشنز نیڈس کیا ہیں. If I am a salesperson and I have been hired by my organization to go
اینڈ سیل بکس. تو میری نیڈ یہ ہے کہ آج جب میں پریزنٹیشن کروں تو میری کتابیں بکیں. دس از مائی نیڈ. اور اگر وہ مجھے ریزلٹس اچیو نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آڈینس کے مطابق اپنی اسپیچ کو ٹیلر نہیں کیا. لسنرز نیڈس کیا ہیں؟ لسنرز چاہتے ہیں کریڈیبلٹی. وہ سننا چاہتے ہیں کہ میں جو بات کروں کریڈیبلٹی ہو. سب سے پہلے لسنرز آنے سے پہلے پوچھ لیتے ہیں اسپیکر کون سا ہے. پھر وہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ اسپیکر جو بات کہے گا ٹھیک کہے گا, سنیں گے اس کو. اگر یہ پتا چل جائے کہ اس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں, دے ول نیور کم ٹو یو. سب سے پہلی ان کی نیڈس کا خیال رکھیں. پھر میری نیڈس, میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا میسج وہ ریسیو کریں. دیٹ از وائی بار بار میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی کہا, ریمبر بیریئرز میں نے آپ کو بات کی کہ بیریئرز میں کبھی کبھی لسنر کا فالٹ ہوتا ہے, رسپانسبلٹی سینڈر پہ آتی. اس لیے آج اگر میں کھڑے ہو کر میسج کو ڈیلیور کروں اور میرا ریسیور اس کو ریسیو نہیں کر رہا, میری کتابیں نہیں بک رہی, فالٹ لسنر کا نہیں. آئی ہیو فیلڈ ٹو ٹیلر مائی اسپیچ. میں ان کو ایکسائٹ ہی نہیں کر سکا, میں ان کو بتا ہی نہیں سکا کہ یہ کتاب آپ کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بڑی انفارمیٹو بک ہے. تو میری نیڈ یہ ہے, مائی بکس مسٹ بی سولڈ. اور فار دیٹ میٹر آئی ایم اے پروفیشنل پریزنٹر. میں جگہ جگہ جا کے پریزنٹیشنز کرتا ہوں, اینڈ آئی نو جیسے جیسے آڈینس میری پریزنٹیشنز پسند کریں گی, میری مارکیٹیبلٹی زیادہ ہوگی. آج میں آپ کو پریزنٹیشن کر رہا ہوں, کل کہیں اور جا کے کروں گا. یہ میرا پروفیشن ہے. آئی ایم بینگ پیڈ فار دیٹ. Therefore, it would be in my interest to see that I have a good reputation in the market. تو لہذا میرے انٹرسٹ میں ہے کہ میری اسپیچز زیادہ لوگ سنیں. اس کے علاوہ اگر میں کسی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, مائی آرگنائزیشن سینڈز می ٹو اے کانفرنس اینڈ سے گو ریپرزینٹ اس. انٹرسٹ کیا ہے آرگنائزیشن کا؟ میں نے ان کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. اٹ از دا نیڈ آف مائی اسپیچ دیٹ میری آرگنائزیشن کا نام اچھا ہو. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, آپ کی نیڈ کیا ہے؟ ٹو گین مور نالج. اگر آپ کی اسپیچ میں افیکٹیوٹی, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز امپروو کریں گی, آپ کی نیڈ. میری نیڈ کیا ہے کہ میرا میسج آپ ریسیو کریں, اینڈ ٹمورو یو میں میری ایک سول سیٹسفیکشن ہوگی. آپ کہیں گے سر آپ نے بہت اچھا پڑھایا, ہم نے بہت سیکھا. یہ میری نیڈ ہے. جہاں سے میں بول رہا ہوں ان کی کیا نیڈ ہے؟ انہوں نے اچھا اسپیکر لا کے دیا. یہ ہم تینوں کی نیڈس ہیں. ان نیڈس کی سیٹسفیکشن ضروری. کسٹمائز, کیا میں اپنی اسپیچ کو کسٹمائز کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر لاسٹ مومنٹ پہ مجھے پتا چلے کہ میں نے اپنی اسپیچ کو آلٹر کرنا ہے, لیکن میں نے اس کا فارمیٹ ہی ایسا بنایا ہے کہ میں آلٹر نہیں کر سکتا. ناؤ یو ہیو اے ٹائمس ٹو سی کہ 15 منٹ کی اسپیچ آپ نے 8 منٹ میں کرنی, تو یو مسٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو کسٹمائز یور. لہذا یہ بھی ضروری ایلیمنٹ ہے آپ کا کہ آپ کی ایبلٹی ہو, آپ کی اسپیچ کی کنسٹرکشن ایسی ہو کہ آپ اس کو کسی وقت بھی کسٹمائز کر سکیں. لک ایٹ دی اسکرین, واٹ از اٹ سیئنگ ٹو یو؟ ہاؤ کین یو کسٹم فٹ یور میسج ٹو یور آڈینس؟ لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. ایکسپیکٹیشنس. What do the listeners expect to learn from you? What does the audience expect you on the occasion? Supposing آپ کسی کی اینیورسری کے اوپر اسپیچ دے رہے ہیں. You know what the audience would like to listen from you?
ان کے بڑے اچھے پرانے دوست, کافی سال ان کے ساتھ کام کیا. They would love to learn from you کہ وہ بندہ کیسا تھا. They would love to hear from you the way you pay respect to the dead man, to the dead soul. کیسا وقت گزارا, اچھی باتیں سننا چاہیں گے. تو یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی آپ کے ساتھ کہ آپ ان کے بارے میں ان کو مزید بتائیں. وہ کچھ بتائیں جو کہ کتابوں میں نہیں ہے, لوگوں سے نہیں پتا چل رہا, بٹ یو lived quite a part of your life with that person. تو یہ آڈینس انالیسس میں یہ آسپیکٹ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. لہذا in concluding my today's lecture, I would like to tell you that before preparing your presentation or a speech, you must undergo these exercises so that you could have a clear concept of what you are going to say to the people. اگر آپ کے پاس آڈینس انالیسس کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کی اسپیچ میں بہت سارے بیریئرز آئیں گے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آڈینس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. آڈینس انالیسس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے اپنی اسپیچ پریپریشن پہ ان چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہے. اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو ان دا بگننگ, رائٹ فرام دا اسٹارٹ, رائٹ ان دا بگننگ, ایون وین یو سلیکٹ اے ٹاپک, آپ نے آڈینس کے بارے میں جاننا. میرا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ٹاپک کے بارے میں ہوگا, اور میں بتاؤں گا کہ جب آپ نے ٹاپک کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے آڈینس انالیسس پہلے ہی کی ہوگی. اس کے بغیر آپ یو ول ناٹ نو واٹ ٹو سے, ہاؤ مچ ٹو سے, آن واٹ سبجیکٹ. سو ٹاپک کی سلیکشن بھی آپ کو آڈینس انالیسس کے بعد کرنی ہوگی. لہذا اس ایکسرسائز کو ڈیپلی دیکھیں, اور وہ سارے فیکٹرز جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا, اب آپ کو ان کی ریلیونس پتا چلے گی. میں نے شروع میں آپ کو فوکس کیا آن دی کنٹینٹ. یو ول ریئلائز وائی کنٹینٹ از سو امپورٹنٹ. میں نے کنٹیکسچل آسپیکٹ کے اوپر آپ کو بتایا, آج آپ کو اس کی امپورٹنس پتا چلے گی. میں نے آپ کو نان وربل کیوز کے بارے میں بتایا. آج میں نے ایک اور آپ کو بات بتائی کہ آپ جس ہال میں بیٹھے ہیں وہاں کھڑکی کھلی ہے, اور وہاں سے اگر ٹریفک فلو ہے, اٹ ول ڈسٹریکٹ یو. سو ہیئر از سم تھنگ نان وربل, اٹ ڈزنٹ کنسرن می, بٹ یو ہیو ٹو سی دیٹ دس آسپیکٹ آف اسپیس اینڈ انوائرمنٹ ڈزنٹ ہیمپر, اٹ ڈزنٹ کریٹ اے بیریئر بٹوین یو اینڈ می. لہذا آج کی اسپیچ اگر میں کنکلوڈ کروں تو میں آپ کو اس بات کے اوپر ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ آج میرے اس لیکچر کے بعد ان چیزوں پہ فوکس کیجئے کہ جب بھی آپ کوئی اسپیچ تیار کریں, جب بھی کوئی پریزنٹیشن تیار کریں, تو ان آسپیکٹس کو ضرور ذہن میں رکھیں. اور جتنی زیادہ انفارمیشن, جتنی ڈیپتھ میں آپ کو انفارمیشن ملے گی, یو ول بی ایبل ٹو ٹیلر یور اسپیچ according to the requirement of the audience. I hope you enjoyed today's lecture. It's going to be very useful to you. So, اور مجھے امید ہے آج آپ اپنے ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو. اس کی ویلیویشن آپ ہی نے خود ہی کی ہے. میں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کچھ اور بھی اس قسم کی ایکسرسائز آپ کے ساتھ کروں گا. خدا حافظ.